طرح کہ آج کل کے دنوں میں دیکھا جائے تو رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور اسے برکتوں اور نعمتوں کا مہینہ بھی کہا گیا۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اسی مہینے کی برکت سے اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر فوت ہو جاتا ہے تو اس پر قبر کا عذاب نہیں آتا، بلکہ وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور اسی مہینے کی بدولت اگر سچے دل سے یا خلوص دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح رحمتوں کی باعث اس مہینے میں ثواب کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے بھی دگنا گناہ ملے گا۔ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور تمام برائیاں، ایولز، عروج سے زوال پہ آ جاتے ہیں۔ اگر اسلامک ہسٹری کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو رمضان وہ پاک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اب چونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے تو لوگ کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں، اور نیکی کے کام عروج کو جا پہنچتے ہیں۔ رمضان میں اگر ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے تاکہ اس جہان میں اللہ کے ہاں کچھ نیکیاں ہمارے بھی حق میں ہوں۔ بیسیکلی روزہ صبر کا نام ہے، یعنی اپنی خواہش پر صبر کرنا۔ صبر کرنا ان دا سینس کہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنا اور اپنے نفس پر قابو رکھنا، اور صبح سحر سے لے کر رات مغرب تک اپنے حلق میں ایک قطرہ پانی کا بھی نہ جانے دینا۔ روزے سے انسان کے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور صبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ رمضان میں بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں۔ ہم اپنا زیادہ تر کا جو روزہ ہے وہ سو کر گزارتے ہیں، باقی کا جو بچا کچا روزہ رہ جاتا ہے وہ نیٹ فلکس کے آگے یا کوئی مووی دیکھ کر گزار دیتے ہیں۔ انڈیڈ ہم اس رحمتوں کے مہینے کے اندر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے اور ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتے، اور ان گناہوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا نفس ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس رحمتوں کے مہینے میں اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کسی کام کا کہہ دے تو وہ اس کو کہتا ہے میرا تو روزہ ہے، اس طرح اس سے پہلے کسی نے روزے رکھے ہی نہ ہوں یا صرف اسی پہ روزے فرض ہوں۔ اوروں کا تو نہیں پتہ، لیکن پاکستان کے اندر بے ایمانی حد سے زیادہ اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے۔ مہنگائی اپنے عروج کو جا پہنچتی ہے اور آسمانوں کی اونچائیوں کو ٹچ کرتی ہے۔ اب غریب بندہ کیا افطاری میں پتھر کھائے؟ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کو اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، گنی چنی کھجوریں ہوتی تھی یا کچھ پھل ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی خواہش پہ صبر کر کے اپنے مسلمان بھائی کو کھلاتے تھے۔ ہمارے یہاں اگر افطاری پہ کوئی فقیر آ جائے تو ہم غصے سے پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزہ صرف جسم کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خود کو بہت سے گناہوں سے بچانے کا نام ہے اور دوسروں کی بھوک کو بھی سمجھنے کا نام ہے۔ کیا اس دور کے اندر غریب زندہ رہ سکتا ہے یا اچھے طریقے سے افطار کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں وہ اپنا گزر بسر بہت مشکل سے کرتا ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس لیے ایک سچے مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کم از کم بھی رمضان کے مہینے میں دوسروں کے روزے کا احساس کرنا چاہیے۔ جس طرح غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہی کام رمضان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بات بات پہ غصہ ہونا اور لڑائی جھگڑے پہ اتر آنا یہ ہمارا پیشن بن چکا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم کول لگیں گے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ان الفاظ اور میرے اس ہاتھ سے دوسرے کو پہنچنے والی تکلیف شاید اس پر کتنے دنوں تک رہے۔ صرف نمازی ہی جنت میں نہیں جائے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ رمضان کے اندر اپنی ریزولوشنز کو فکس کریں، کچھ مین پوائنٹس کو فکس کریں۔ نیٹ فلکس چلانے سے، غصہ کرنے سے، گالیاں دینے سے، بے حیائی دیکھنے سے جنت نہیں ملتی۔ آپ یہ سوچ کر یہ رمضان گزاریں کہ شاید آپ کو اگلا رمضان نصیب ہی نہ ہو۔ اس مہینے کے اندر اس قدر عبادتیں کریں کہ آپ کی نیکیاں آپ کے گناہوں پر حاوی ہو جائیں۔ ہر وہ بے حیائی کا کام جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس پہ صبر کریں، اور انڈیڈ یہ واحد مہینہ ہے جس کے اندر آپ بہت سے گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ خود کو خدا کے قریب کریں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ روزے دار کی ہر دعا پر آمین بولیں۔ اس لیے ہم آج سے خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر دوسروں کی بھوک کا احساس کریں گے، دوسروں کی تکلیف کا احساس کریں گے، کیونکہ غصہ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مشہور آدمی کی بات ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے، آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہوں تو لیٹ جائیں، اور اگر لیٹے ہوئے ہوں تو پانی پی لیں اور کلمہ پڑھ لیں، اس سے غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیونکہ غصے میں بولے جانے والے الفاظ دھوپ کی طرح ہوتے ہیں، ایک دفعہ منہ سے گر گیا تو دوبارہ چاٹ کے واپس منہ میں نہیں ڈالے جاتے۔ مجھے پتہ ہے میرے الفاظ تھوڑے تلخ ہیں، لیکن ان پر غور و فکر کرنا آپ کا کام ہے۔ شاید میری ان الفاظ کی وجہ سے کسی کی آخرت یا دنیا سنور جائے۔ باقی تمام بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے رمضان مبارک۔
Stay blessed and be happy.